یہ سپریم لیڈر کی سلیکشن ہو چکی ہے, بتائی نہیں جا رہی ہے سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے, یا ابھی اس کے اندر کوئی رکاوٹ ہے, کوئی فارمیلٹیز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ انیقا صاحب فار گیونگ می دس اپرچونٹی. دیکھیں, انٹرم لیڈرشپ کونسل کی کیا ذمہ داری ہے, اس پر ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ اس میں جلد بدیر کوئی نہ کوئی فائنل اناؤنسمنٹ ضرور ہو جائے گی. فائنل ڈیسیجن کے لیے جب سے سپریم لیڈر کی آفیشیلی مارٹرڈم کا اناؤنسمنٹ ہو گیا, تو یہ اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف دی اسلامک ریپبلک آف ایران اور اسمبلی آف ایکسپرٹ کے تحت, جس کی ذمہ داری سپریم لیڈر کی کارکردگی پر آبزرویشن رکھنی ہے, اس کو چیک آؤٹ کرنی ہے, یا سپریم لیڈر کے نہ ہونے کی صورت میں ایک امیجیٹلی ایکشن ہونی ہے, جس سے انٹرم لیڈرشپ کونسل کے قیام ہے. دیکھیں, جب سے سپریم لیڈر آیت الامام خامنی کے مارٹرڈم ہوئی, یہ کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا. چیف جسٹس, سٹنگ پریزیڈنٹ اینڈ ون ریلیجیس جورسٹ فرام دی اسمبلی آف ایکسپرٹ. یہ سپریم لیڈر کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ انٹرم طور پر ڈسٹریبیوٹ کر کے وہ نبھاتے رہیں گے, اور جب تک یہ فائنل میٹنگ ہوں گے. اور ظاہر بات ہے, اکارڈنگ ٹو دی لیٹسٹ ایرانین فارن منسٹر اسٹیٹمنٹ, یہ میٹنگز اپنے اختتام کو پہنچنے والے ہیں, اور ضرور یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ ملک کو بہت ہی جلد نئے سپریم لیڈر کے آنے کا انتظار بھی ہے اور ضرورت بھی ہے. اور ڈیفینیٹلی جو سپریم لیڈر اسمبلی آف ایکسپرٹ کی طرف سے فائنل ہوں گے, وہ وہی پالیسی اور اسٹریٹجی کو فالو کریں گے جب تک سپریم لیڈر آیت اللہ خامنی سب حیات میں تھے. رائٹ. اچھا جل صاحب, یہاں پھر وہ مسئلہ آتا ہے کہ ابھی وینزویلا کی طرح امریکہ تو چاہ رہا تھا کہ ایران کے نیکسٹ سپریم لیڈر کے اندر ان لوگوں کا بھی ایک سرٹن سے ہو. ٹرمپ نے بڑے واضح طور پر یہ کہہ بھی دیا تھا کہ نیکسٹ لیڈر جو ہونا چاہیے وہ امریکہ کی چوائس کا ہونا چاہیے, ایسا جو کہ اسرائیل اور امریکہ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی دھمکی نہ دے سکے, یا دھمکائے نہ, یا ان کے ساتھ تعلقات بہتر رکھے. کیا ان حالات کے اندر جہاں تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں امریکہ ایران کے اوپر, ایران جوابی کارروائی کر رہے ہیں, کوئی ایسا لیڈر ایران کے لوگوں کو بھی ایکسیپٹیبل ہوگا جو امریکہ اور اسرائیل کے لیے تھریٹ نہ ہو؟ I don't think so. وہ انہوں نے ایک پولیٹیکل اپنا آبجیکٹیو سامنے لایا ہے. ایران اور وینزویلا میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے, اور وہی انفارچونیٹلی اسٹریٹجک مس کیلکولیشن انہوں نے کی ہے ایران کے اندر ایز فار ایز لیڈرشپ از کنسرن. بلکہ وار پوری کو, یہ پورا اس کو اگر آپ ویتنام وار کی انیشیشن پریزیڈنٹ جانسن کا وہ دیکھیں تو ایگزیکٹلی وہی ریپیٹ ہو رہا ہے. وہ اس وقت ابھی میک امریکہ گریٹ اگین کا انہوں نے کمپین چلائی, تو انہوں نے گریٹ سوسائٹی کے ریفارمز لے کر آئے تھے اور ساتھ ہی وار شروع کر دی تھی. اور وہ اسی کی طرح اس کو بھی ابھی آپ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دیکھیے گا, اللہ نہ کرے کہ کچھ ایسی چیز ہو, بٹ کیوس اور اسی پہ چھوڑ کے یہ چلے جائیں گے جس طرح عراق میں ہوا, افغانستان میں ہوا, ویتنام میں ہوا. میرے خیال میں اسٹریٹجک مس کیلکولیشن کی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے, نہ وہ اس سوسائٹی کو نہ ان کے سسٹم کو سمجھ سکے ہیں. That's why ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو نیکسٹ لیڈر ہیں وہ اناؤنس بھی ہو جائیں گے, وہ سسٹم ان کا چلتا بھی رہے گا. اور یہی وکٹری ہوگی ایران کی کہ اگر وہ اپنی سوورینٹی کو, اپنی لیڈرشپ کے, اپنے آئیڈیولوجیکل سسٹم کو اور اپنے ٹیریٹوریل باؤنڈریز کو اگر ڈیفینڈ کر لیتے ہیں, یس تباہی کی طرف وہ جائے گا, کیوٹک ایران چھوڑنے کی کوشش کرے گا. بٹ آئی تھنک the threshold of the pain of Iranian society is far greater than any other country. وینزویلا ویلا تو اس کے مقابلے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ہے موازنہ کیا ہے ویتنام کا اور ایران کا, لیکن ویتنام کی بارے میں یہ تھا کہ پوری دنیا اس طریقے سے افیکٹ نہیں ہوتی تھی جس طریقے سے ایران کے معاملے پہ ہو رہی ہے. ایک طرف اسٹریٹ آف ہارموز, دوسری طرف اگر یمن آ جاتا ہے, وہاں ریڈ سی کے معاملے میں بھی ہم لوگوں کی ترسیل جو آئل کی ہے, تیل کی ہے, اس کے اوپر بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے. پھر ایران کی ریفائنری کے اوپر اٹیک کرنا اینڈ دین ایران کا ریبٹل دینا, یہ تو پوری دنیا کے اندر ایک دیر پا تیل کی مصنوعات کی قلت نہیں پیدا کر دے گا. سو ایسی سچویشن میں کیا امریکہ وہ مس کیلکولیشن افورڈ بھی کر سکتا ہے جو ویتنام میں کی تھی, جس کے بعد ان کو ابھی تک منہ کی کھانا پڑتی ہے, اینڈ دے ہیو ٹو اسٹل لسن ٹو دی ٹیلز آف دیئر کاورڈائز. میں جو انیکا موازنہ کر رہا تھا, ایکچولی میں کر رہا تھا کہ وہاں سے یہ سٹوری شروع ہوئی ہے ان کی, جو ہماری لائف ٹائم میں یا جس کو ریسنٹ اسٹڈی کرتے رہے کہ یہ ہمیشہ یہی کرتے ہیں. اس میں عراق بھی انکلوڈ کر لیں, افغانستان بھی انکلوڈ کر لیں. اور جہاں تک یہ اکنامک کاسٹ, آف کورس ابھی تو ایران کا جو رسپانس ہے جو آیا ہے اس نے اور اس اکنامک کاسٹ کو, تاکہ پوری دنیا بھی اگر وہ اس میں انوالو نہیں ہو رہی ڈپلومیٹیکلی, پیس کے باقی جو میکنزمز وہ فیل ہو رہے ہیں. یونائٹڈ نیشن میں لوگ جان نہیں ڈال رہے. رشیا اور چائنا اگر افیکٹولی, آلدو کے سپورٹ میں تو ہے لیکن اتنا افیکٹولی سامنے نہیں آ رہا.
ویسٹ جو ہے وہ صرف اپنی چیزیں لے کے الگ ہو گیا ہے. تو یہ کیا آپ چھوڑ دیں گے یہ وار آف چوائس جو سامنے ہمارے اوپر آ گئی ہے, اور دیٹ ٹو بائی اسرائیلی اور وہ امریکنز کو جس طریقے سے انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں ٹیل از ویگنگ دی ڈاگ والی بات ہے کہ ان کے اوپر اگر پوری دنیا اسکریمبل نہیں کر رہی تو پھر اگر کاسٹ ہے ایران کے لیے تو ایران آف کورس اور یونائٹڈ اسٹیٹس کا تو آئی مین کہ جب فیلئر ہوتا ہے, جب بڑا ہاتھی جو فیل ہوتا ہے نا وہ پھر تباہی پھیر کے چلا جاتا ہے, وہ پھر کیاس چھوڑ کے ضرور چلا جائے گا اگر وہ اپنے پولیٹیکل ڈپلومیٹک ملٹری آبجیکٹیوز نے اچیو کر لے گا. دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ یہ مس کیلکولیشن ہمیں ایک اور اس کیاس کے اینڈ میں ایک ایران کو چھوڑ کے جاری ہے, اور آئی تھنک دیٹ ول ری شیپ ناٹ اونلی مڈل ایسٹ بلکہ پورا ابھی ساؤتھ ایشیا, ساؤتھ ویسٹ ایشیا, ویسٹ ایشیا سوری, یہ پورا ری شیپ ہونے والا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اگلے نئے ری شیپ ریجن کے ساتھ دنیا کیسے جڑتی ہے. ویسٹ سے بھی آوازیں آ رہی ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے گریٹ یو کے نے کیا, ریسپونڈ کیا, آوازیں آ رہی ہیں لیکن پریکٹیکلی سامنے چیزیں نہیں آ رہی نا. پریکٹیکلی جب تک یہ لوگ اتریں گے نہیں تو پھر ہم کیاس کی طرف جائیں گے. انفارچونیٹلی یو ایس ڈیموکریسی دینے آتا ہے لیکن دے کے کیاس ہی جاتا ہے.